اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سچی خبر دینے والے کے ایک ارشاد بھی سمجھدار کے لیے کافی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پہ قربان کہ آپ نے کئی طرح سے بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا اور نام لے کر ان کی امت کہیں ان میں کوتاہی نہ کر پائے۔ پھر افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار عذاب بتانے کے باوجود بھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے صرف۔ ایک حدیث میں ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ رب العزت بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، شراب نہ پینا، ہر برائی کی کنجی شراب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت 5 طرح سے اس کا اکرام اور عزت فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت والے دن اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ حاقہ میں بھی ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش و خرم ہوگا، وہ شخص یعنی خوشی سے گزرے گا، وہ شخص کے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ اور چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں یہ کہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوگا۔ غور سے سنیے گا کس طریقے سے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، پڑھنے کی بات نہیں، سستی کرتا ہے، تو اس کے لیے 15 طرح سے عذاب ہوں گے۔ ان عذابات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ 5 طرح کے عذاب اس کو دنیا میں دیے جائیں گے، 3 طرح کے عذاب موت کے وقت دیے جائیں گے، 3 طرح قبر میں دیے جائیں گے اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد دیے جائیں گے۔ دنیا میں جو 5 عذاب اس کو دیے جائیں گے، پہلا عذاب اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جائے گی، دوسرا یہ کہ نیک و صالح لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں میں اجر ہٹا دیا جائے گا، چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کو دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہے گا۔ اور موت کے وقت جو 3 طرح کے اس کے عذاب ہوں گے، ان میں پہلا عذاب ذلت سے مرے گا، دوسرا عذاب بھوک سے مرے گا، تیسرا عذاب پیاس سے مرے گا۔ موت اس کو ایسے آئے گی اگر سمندر بھی پورا پی لے مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جو قبر میں اس کو 3 عذاب دیے جائیں گے، ان میں پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جائے گا، اس کی پسلی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے گی۔ دوسرا عذاب جو ہوگا، قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ تیسرا قبر کا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور وہ اتنا لمبا ہوگا اگر ایک دن پورا چل کر اس پر ختم نہیں ہوگا، یعنی سانپ اتنا لمبا ہوگا کہ پورا دن اگر اس کے اوپر چلا جائے تو اس کے منہ تک نہیں پہنچی جائے گی، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا اور تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک مارے جاؤ گے، اور زور کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارتا رہوں گا، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب یعنی مغرب تک تمہیں مارتا رہوں گا، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح صادق تک مارے جاؤ گے، اور جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور جب وہ قبر سے نکلے گا جو اس کے اوپر 3 عذاب ہوں گے۔ پہلا عذاب اس کا حساب سختی کے ساتھ کیا جائے گا، دوسرا اس پر اللہ رب العزت غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل
14 عذاب بنتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ 15واں میں شاید بھول گیا ہوں جو مجھے یاد نہیں آ رہا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں جو 15واں عذاب بیان کیا گیا ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں یعنی 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر پر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا، دوسری سطر پر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر پر کہ تو نے دنیا میں اللہ کا حق ضائع کیا ہے، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ حدیث کے بعد دل ایسا بحال ہوا ہے، دل پہ ایسا عجیب سی ایک وہ اثر باقی ہے کہ اتنے سخت عذابات کے باوجود بھی ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ سوچ لیں دنیا میں اگر ہم سانپ کو دیکھتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس سانپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کے اوپر 70 ہم لوگ اگر پورا دن چلتے رہیں تو شام تک اس سانپ کی شکل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو خود سوچیں۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر اس پہ دوڑایا جائے، وہ 70 سال اس پہ دوڑتا رہے پھر بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ تو آپ خود سوچیں ہم اگر نماز کو ترک کرنے کے کتنے سخت عذاب ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس مومن اور نماز کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہی نماز ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا مسلمان کون ہے کافر کون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم پر حرام کر دیا ہے سجدے کے نشان کو جلانا، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے کسی وجہ سے جہنم میں داخل بھی ہو گیا، جہاں سجدے کا نشان ہوگا اس جگہ پر آگ اثر نہیں کرے گی، آگ کو اس پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایسے ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کے منہ کو کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد آیا ہے کہ نماز شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے، کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز شفا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت میں خواب دیکھا کہ حضرت بلال کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں تو دنیا کی طرح میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا کہ رات دن میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور پھر میں تحیۃ الوضو یعنی 2 رکعت نماز وضو کی پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مرتبہ دیا کہ جنت میں میری جگہ بنائی۔ سفیری رحمہ اللہ نے کہا کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ فاجر کے نام سے پکارتے ہیں، ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو خاسر یعنی خسارے والے کے نام سے پکارتے ہیں، عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی کے نام سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو مضیع یعنی اللہ کا حق ضائع کرنے والے کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب پیش ہونے کے وقت نماز حجت کرے گی اور نجات کا سبب بن جائے گی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، آمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس کے نماز کو ترک کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہے، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر سا بیان کرتی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو لوگ نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی، انشاءاللہ اس کو ضرور سنیے گا، اس کے کیا عذابات ہیں جو جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔